بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا جیسے کہ مردوں پر فرض ہے، اسی طرح خواتین پر بھی لازم ہے۔ ایک اور احادیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اس کے قدموں تلے اپنے پار بچھاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو جس قدر عزت دی اور جس احسن طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ پردے میں رہتے ہوئے مسلمان خواتین نے علم و فضل کی بلندیوں پر فائز ہوئیں، اور انہوں نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اہل علم و دانت سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور جیسے افکار و اعمال ماں کے ہوں گے، اولاد پر اس کا اثر ضرور آئے گا۔ جب تک خواتین اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہیں اور ان کے احکام کی پیروی کرتی رہیں، تو امام حسین غوث اعظم، امام غزالی، محمد بن قاسم مجدد الافسانی اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرزندان اسلام پیدا ہوتے رہے۔ ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے عورت تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرح باحیا اور با پردہ ہو جا، تاکہ تیری گود میں ایسا فرزند آئے جو امام حسین کی صفات کا مظہر ہو۔ اب ہم دنیائے علم و فضل میں نمایاں مقام رکھنے والی چند مسلمان خواتین کے متعلق مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم و فضل کے اس مقام اور درجے پر فائز تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو۔ حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ شریعت کے تمام علوم کا چوتھائی حصہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2010 احادیث مروی ہیں، جبکہ بکثرت صحابہ کرام آپ سے دینی علوم میں استفادہ کرتے تھے۔ صاحب فتویٰ صحابہ کی تعداد 130 سے زائد بیان ہوئی۔ اس میں صفت اول کے مفتی صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سر فہرست ہے، دوسری صف میں حضرت ام سلمہ، اور تیسری صف میں حضرت ام عطیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت اسماء ابن ابی بکر اور ام دردہ، حضرت خولہ بنت تولید شامل ہیں۔ ان سب خواتین کا ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام نے پیچھے خواتین جتنی بھی ہماری گزری ہیں، انہوں نے عزت پائی تو صرف اس وجہ کہ انہوں نے دین اسلام کو اپنایا۔ آج ہم معاشرے میں جب کسی چیز کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں کرتے ہیں تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی کامیابی کسی چیز کے اوپر ہے۔ آج ہمیں دنیا میں پریشانیوں نے، مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، تو اس کا سبب صرف کیا ہے؟ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ چیز سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں کیا وہ ہمارا یہ مقام ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے جو ہمیں مقام عطا کیا ہوا ہے، وہ صرف ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گنوا چکے ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کا مقصد اور واحد حل صرف دین اسلام اور اس کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر عمل کرنا اور ان کو سیکھنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو روکنے کا باعث نہیں بن سکتی کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا اس لیے ہم نے نہیں کیا۔ حالانکہ علم حاصل کرنا تو ہم پر فرض ہے، یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ آج ہم اس وجہ سے اپنے علم کے، اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے مشکلات کے اور مصیبتوں کے بیچ گھرے ہوئے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد صرف واحد یہ ہے کہ آج ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس کتب کو، مثلاً کہ دینی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی مصروف زندگی ہے۔ لیکن ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ایسی چیز، موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے پاس اس کے لیے ٹائم ہے۔
میرا مقصد، میری کوشش، میرا ویژن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اسلامی خواتین اپنی ماؤں اور بہنوں کو اس چیز کی آگاہی دے سکوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے زندگی میں کرنی ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے بیچ شامل کرنے ہیں، اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہم نے اپنا زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے، اور اس کو کس طرح اچھا اور ایک اچھی طرح زندگی گزارنی ہے۔ زندگی تو ہم نے گزارنی ہی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، دنیا بنائی ہے، تو دنیا کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ فضول میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا نہیں کیا، تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بے مقصد اور بے مطلب کہ جب کوئی زندگی کا مقصد ہی نہ ہو تو پھر کیا پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، سوچیں اور سمجھیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے ہم نے دنیا میں جانا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہم جب اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کی مرضی کے مطابق کریں جس نے دنیا کو بنایا، جس نے دنیا کو تخلیق کیا، جس نے ہمیں دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ صرف میرا یہی مقصد ہے اس یوٹیوب کو چینل کو بنانے کا، اور میرا صرف انسانیت کو محبت کا پیغام دینے کا۔ آج کل ہمارے دلوں میں نفرتیں، کدورتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا ہوا، جس کی وجہ سے ہم اتنے زندگی میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں صرف ہماری کامیابی کس چیز میں ہے۔ ہماری کامیابی کی صرف ایک ہی کنجی ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ میرا مقصد صرف یہ ہے اس چینل کو بنانے کا کہ میری کچھ خواتین، بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو بھی اس چیز کو دیکھیں، وہ اس چیز کو سنیں اور کوشش کریں۔ اگر میں کسی چیز کو، اگر ہم کوئی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، دی ہے، تو جیسے انبیاء کرام ہمارے آئے، انہوں نے کوئی بھی چیز ان کے پاس تھی تو وہ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ ان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے، تو وہ ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کی ہے، بلکہ وہ پوری امت کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا صرف مقصد صرف یہ ہے کہ اس دین کو پھیلائیں۔ اس دین کی وہ ضروری، ہمارا دین مشکل نہیں ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، اس پر چلنا بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اگر ہمارے پاس دین اسلام ہے تو ہم دنیا کی ہر قوت، ہر طاقت اور ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کا صرف شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایسا مضبوط تعلق ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق، عشق اور ان کا ایسی محبت ہو کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ہمارے راستے میں حائل نہ ہو سکے۔ میں اس کوشش کروں گی کہ اپنی اسلامی بہنوں کو، میری جتنی بھی اسلامی بہنیں ہیں، میں ان کو کوشش کروں گی کہ ان کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گی جو ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان پر عمل کریں، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہماری آزمائش گاہ ہے۔ ہم آئے ہیں تو ہم کیسے رہتے ہیں، ہم آئے ہیں تو ہم کیا کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ تو یہاں ٹھہرنا ہمارا چند دن کا ہے اور وہاں ٹھہرنا ہمارا ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے ایسے کام کریں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اس لیے آج کا میرا صرف چھوٹے سے چند یہ جو الفاظ ہیں، آپ کوشش کریں کہ میں انشاءاللہ اس میں آئندہ آپ کو اسلام کو، دین اسلام کو آسان اور بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ یہ کوشش کروں گی کہ وہ آسان اور وہ مطلب کہ بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں دین اسلام کو بیان کروں، تاکہ میری ہر اسلامی بہن اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اور تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی کرے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ یا کریم، ہر انسان، جاندار، چرند پرند، تجھ سے مانگنے والے، نہ مانگنے والے، تیرے نیک، تیرے گناہگار بندے، ہر عالم اور اس میں رہنے والی ہر مخلوق جو تیری علم میں ہے، جنات، پری، دیو، مکلات، ہر قسم کی آج تک آنے والی اور گزشتہ نسلیں اور موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہر قسم کا جسمانی، روحانی اور بہترین رزق عطا فرما، ہر قسم کا
ہر قسم کا حرام زندگی سے دور کر اور ہر قسم کے حالات تک پہنچانا آسان فرما دے۔ ہر قسم کی خیر اور برکتوں اور عافیتوں کے فیصلے فرما دے۔ ہر قسم کی علت، قلت اور ذلت سے بچا، جیسا کہ تو ہمیں چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، دل کی دنیا بدل دے مولا، دل کی دنیا بدل دے اور خاتمہ ایمان پر کرنا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔